بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی صورتحال سے پہلے عالمی منظرنامے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر آج ایک بہت بڑی خبر نے جنم لیا ہے اور پاکستان کے پڑوس میں ہی خبر نے جنم لیا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی حالیہ تاریخ کی طاقتور ترین خاتون اور بلا مبالغہ حالیہ تاریخ میں دنیا میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی خاتون کو آج اپنے ملک سے بھاگنا پڑا۔ وہ خاتون کہ جن کے والد کو فادر آف دی نیشن کہا جاتا تھا، بابا قوم کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش میں بابا قوم کہا جاتا ہے۔ بابا قوم کی دختر کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے آج کوئی محفوظ جگہ نہ ملی اور اسے پناہ لینی پڑی دوسرے ملک میں، اسے راتوں رات بھاگنا پڑا۔ یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ بنگلہ دیش کی سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی 75 سالہ شیخ حسینہ واجد نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کہہ لیجیے کہ فرار ہو گئیں۔ اور معاملہ کیا تھا؟ بنگلہ دیش میں کئی ہفتوں سے سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، پرتشدد احتجاج ہو رہے تھے، اور اس احتجاج کے بعد عوام کے دباؤ پر آج بالآخر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور سرکاری فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت روانہ ہو گئی۔ جس طرح میں نے کہا، ان کے والد بنگلہ دیش کے دوسرے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان تھے۔ جی ہاں، وہی شیخ مجیب الرحمان کی جنہوں نے آف کورس جب پاکستان اور بنگلہ دیش جب ایک تھے، جو الیکشن ہوئے تھے تو وہاں یہاں بھٹو صاحب جیتے تھے، وہاں وہ جیتے تھے، ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اقتدار انہیں دیا جائے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ الگ بات، یہ الگ پوری ایک داستان ہے کہ 71 میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، مجیب الرحمان وہاں کے ہیرو تھے، مجیب الرحمان کو بابا قوم کہا جاتا تھا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 75 میں ہی مجیب الرحمان صاحب کو اور فوج کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ گھر میں گھس کر مجیب الرحمان صاحب کو، ان کی بیگم کو اور ان کے بچوں کو مار دیا گیا۔ ان کی فوج کی جانب سے فوج کے لوگوں نے گھر میں گھس کے مجیب الرحمان کو مار دیا۔ اس وقت حسینہ واجد اس لیے بچ گئی تھی کہ وہ اس وقت بنگلہ دیش میں نہیں تھی بلکہ بنگلہ دیش سے باہر تھیں، تو وہ بچ گئیں اور اس کے بعد پھر واپس آئیں اور اقتدار سنبھالا۔ تو کیا ہوا؟ شیخ حسینہ واجد بطور مجموعی 1 2 یا 3 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور 3 مرتبہ بنگلہ دیش کی اپوزیشن لیڈر رہی ہیں۔ یعنی کہ بنگلہ دیش جب سے قائم عمل میں آیا تو تقریباً کہہ لیجیے کہ ہمیشہ ہی وہ کسی نہ کسی اہم عہدے پر کم و بیش رہی ہیں۔ 52 سالہ بنگلہ دیش میں 20 سال کا ان کا اقتدار تھا۔ دنیا میں طویل عرصہ حکومت کرنے والی خاتون سربراہ ہیں شیخ حسینہ واجد۔ مسلسل 15 سال 212 دن وزیر اعظم کے منصب پر رہی ہیں، یعنی اس سے پہلے ایک مرتبہ وزیر اعظم رہی، لیکن پچھلے 15 سالوں سے حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھی۔ ان کا سیاسی کریئر اس وقت باقاعدہ آغاز ہوا تھا جب ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ بچی تھی، ان کی بہن بچی تھی کیونکہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ شیخ حسینہ واجد نے جلا وطنی کی زندگی گزاری، چونکہ وہاں پر مجیب صاحب کو اور اہل خانہ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور حسینہ واجد کی وطن واپسی پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 23 جون 1996 کو پہلی مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ 1996 کو پہلی مرتبہ یہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آگے ہیں تو 2008 کے انتخابات میں ان کی جماعت عوامی لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئی۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک وزیر اعظم سمجھ لیجئے گئے ہیں۔ اس کے بعد 2014 کا الیکشن ہوا، 2019 کا الیکشن ہوا، 24 کا الیکشن ہوا، وہ سارے کا سارے الیکشن ہی کسی نہ کسی طور پہ بہرحال وہ جیت گئیں اور وزیر اعظم بنتی رہیں۔ اب یہ جو حالیہ سارے کا سارا معاملہ ہے وہ کیا تھا؟ بنگلہ دیش میں احتجاج ہو کیوں رہا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ بنگلہ دیش میں معاملہ یوں ہے کہ جو گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں، جو سرکاری ملازمتیں ہوتی ہیں، اس کا 56% حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر 100 ملازمتیں ہیں سرکار کی تو 56 تو ویسے ہی کوٹے میں چلی جاتی ہیں۔ اور وہ 56 کس طرح بنتا ہے؟ 30% جو سرکاری جابز ہیں بنگلہ دیش میں، وہ 1971 کی جنگ میں، جو پاکستان سے جنگ ہوئی، اس کا بنگلہ دیش بن گیا، 1971 کی جنگ میں جو لڑنے والے ہیں ان کے بچوں کو چلی جاتی ہیں تقریباً 30% سرکاری جابز۔ پھر باقی 10% جابز چلی جاتی ہیں خواتین کو، یعنی کہ 40%۔ پھر 10% جابز چلی جاتی ہیں مخصوص اضلاع کی رہائشوں کے لیے 50%، اور پھر 6% چلی جاتی ہیں خصوصی افراد کے لیے۔ یہ کل ملا کے ہو گئے 56%۔ اب بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں یہ جو کوٹا سسٹم ہے، 2018 میں بھی اس کے خلاف طلباء نے احتجاج کیا تھا اور ایک احتجاج وہ جاری رہا کافی عرصے تک، بہرحال اس کے بعد وہ احتجاج ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ فاسٹ فارورڈ کر کے اگر ہم آئیں تو ابھی جون 2024 میں ڈھاکہ کے ہائی کورٹ نے اس کوٹا سسٹم کی منسوخی کو یعنی اس سے پہلے یہ ہوا کہ
اس کو منسوخی کو غیر قانونی قرار دے کر 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کا 30% کوٹا بحال کر دیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے عدالت نے اس کو ختم کر کے 5% کر دیا، پھر دوبارہ اس کو 30% کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد طلبہ کے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کوٹا سسٹم کے خاتمے اور میرٹ کی بنیاد پر سرکاری ملازمتیں دینے کے نظام نافذ کرنے کا مطالبہ جاری رہا۔ پھر بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے آزادی کی جنگ لڑنے والے فوجیوں کے بچوں کے لیے کوٹے کو 30 کے بجائے 5% کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی پہلے ہائی کورٹ نے یہ کہا، پھر سپریم کورٹ نے اس کو 5% کر دیا، لیکن جو طلبہ کی احتجاجی تحریک تھی وہ سول نافرمانی میں بدل گئی۔ جب طلبہ کا احتجاج بڑھا تو یہاں پہ حسینہ واجد کے اقدامات بڑھتے چلے گئے، انہوں نے پورے ملک میں کرفیو لگا دیا، انہوں نے کہا یہ احتجاج کرنے والے تو رضاکار ہیں۔ رضاکار سے کیا مراد؟ یہ رضاکار ایک ٹرم ہے جو بنگلہ دیش کی اصطلاح میں 1971 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستانی فوج کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ گویا حسینہ واجد نے اپنے طور پر ان کو پاکستانی فوج کا ایجنٹ یا غدار قرار دینے کی کوشش کی۔ اس بات پر وہاں پر مزید احتجاج ہوا، طلبہ مزید مشتعل ہوئے اور پھر وزیر اعظم حسینہ واجد کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ انہوں نے ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کا اعلان کیا۔ پولیس نے حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، تشدد ہوا، 300 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اور اس دوران بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہاں پہ جتنا بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اس کو بند کر دیا، 4G موبائل بند کر دیا، براڈ بینڈ انٹرنیٹ پر بھی پابندی کہیں کہیں لگائی گئی، 4G کو 2G کر دیا گیا اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ صرف اس ہفتے کے دوران پھر گرفتاریوں کا بڑا سلسلہ شروع ہوا اور صرف اس ہفتے کے دوران 11,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آج کیا ہوا؟ آج ذرائع کے مطابق ان کو کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 45 منٹس میں استعفیٰ دینے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اس کے بعد فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پڑوسی ملک انڈیا میں وہ روانہ ہو گئیں اور انہوں نے یہ چاہا بنگلہ دیش سے بھاگنے سے پہلے، فرار ہونے سے پہلے، کہ ان کو ایک تقریر وہ ریکارڈ کر لیں، لیکن تقریر ریکارڈ کروانے کا موقع بھی ان کو نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں موجود جو صحافی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے جو مختص فورس ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ مزید کچھ ٹائم بھی یہاں پہ رکی تو عجب نہیں ہے کہ یہ کراؤڈ اندر آ جائے گا اور یہ جان کو خطرہ ہو جائے، اس لیے ابھی تقریر ریکارڈ کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور اب یہاں سے جلد از جلد یہاں سے نکلی۔ اور ہوا بھی یہ کہ جب وہ نکلی ہیں تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی اس کے وہاں پر جو ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی اس میں لوگ گھس گئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہاں کا سامان اٹھا کے لے گئے۔ آپ دیکھیے آج حسینہ واجد کے فرار ہو جانے کے کچھ دیر کے بعد وہاں کے پرائم منسٹر ہاؤس کے، جہاں پر حسینہ واجد رہتی نہیں آف کورس، وہاں کے کیا مناظر تھے۔ اور بنگلہ دیش نے آج وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ان کے فادر آف دا نیشن شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور لوگ چڑھ چڑھ کے مجسمے توڑتے رہے۔ میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا وہاں کے کہ ان کے استعفے سے 1 گھنٹہ قبل ان کے صاحبزادے اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مشیر نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا کہ جس میں وہ سیکیورٹی فورسز پر یہ زور دیتے رہے کہ وہ مظاہرین کو اقتدار پر قابض ہونے سے روکیں۔ لیکن ایسے میں پھر سب نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں آئے اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ حسینہ واجد جا چکی ہیں اور انہوں نے کہا کہ عوام فوج کے ساتھ کھڑی رہی اور آئندہ بھی عوام ایسے ہی کرے گی۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کے دوران بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک عبوری حکومت بنا رہے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ عبوری حکومت سے کی سربراہی کون کرے گا۔ ایک جھلک دیکھیے جو وہاں کے آرمی چیف نے اپنے خطاب کے دوران جو کہا اس کی۔ I've invited all the political party leaders to join us. They've arrived and are present here. We're having a productive discussion. We've reached a decision to establish an interim government. This interim government will oversee all the country's operations. We'll now turn to the president. He'll address the matter of the interim government. We'll set up this interim government and manage the country. ابھی صورتحال یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ان کی صدر کے بنگلہ دیش کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جو کہ بنگلہ دیش کے صدر بھی حسینہ واجد صاحبہ کے ہی ہینڈ پکڈ ہیں۔ وہاں پہ بھی صدر کا رول سیریمونیلی ہوتا ہے، لیکن وہاں کے صدر نے اب سے کچھ دیر پہلے وہاں کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں خالدہ ضیاء، ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ تقریباً 2018 سے خالدہ ضیاء بھی جیل میں کرپشن کے الزامات پہ، آپ بہت سارے حوالوں سے پاکستان سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں بہت سوالات تھے۔ ابھی جنوری میں وہاں الیکشن ہوا ہے، فروری میں وہاں ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر
جیل میں ہے, لیکن وہاں کے صدر نے ابھی یہ حکم دے دیا ہے کہ وہاں کی اپوزیشن لیڈر کو رہا کر دیا جائے. جنوری میں وہاں پر الیکشن ہوئے تھے اور اس میں عملاً ایک ون پارٹی, یعنی الیکشن سے پہلے ہی پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں تھا کہ حسینہ واجد جیت جائیں گی, اس لیے کہ مخالف پارٹی کو پورے طریقے سے کچل دیا گیا تھا. اور بہت سارے تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی وہی تھے کہ جو کہ اصل میں انہی کی پارٹی کے تھے, ان کی حمایت یافتہ تھے. سو وہاں کے صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو الیکشن تھا جنوری میں جو ہوا ہے وہ عوامی لیگ ورسز عوامی لیگ تھا, کیونکہ عوامی لیگ کے بہت سارے لوگ تھے اور بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ جیت گئے وہ بھی عوامی لیگ کے ووٹ پر انہوں نے اتحاد کر کے ایک حکومت بنا ڈالی. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. ابھی بھی وہاں پر معلومات کا اصول بذریعہ سوشل میڈیا بہت مشکل ہے, اگر جب تیزی سے حالات کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اور ابھی فوج نے یہ بھی اعلان کیا ہے وہاں پر کہ اب کل سے جو معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے, کرفیو ختم ہے, کل صبح سے اسکولز کھل جائیں گے, کاروبار کھل جائیں گے اور بزنس ایز یوزول وہ کہتے ہیں جناب کہ کل سے کر دیا جائے گا. لیکن ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ عرفات الاسلام ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, DW جو مشہور و معروف عالمی جریدہ ہے اس کی بنگالی سروس میں آپ رہے ہیں اور آپ نے بنگلہ دیش کو بڑا کور کیا ہے, وہاں رہے بھی ہیں اور چیزوں کو دیکھا بھی ہے. تو ہم ذرا ان سے تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے اور وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. عرفات صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو یہ بتائے گا ابھی سر ایز وی اسپیک کوئی کلیئرٹی ہے فوج کی طرف سے, کوئی مزید وضاحت آئی ہے کہ بھائی عبوری حکومت کا سربراہ کون ہوگا, کب تک بن جائے گی, وہ کتنا عرصہ رہے گی, وہ کب الیکشن کرائے گی؟ ان بنیادی سوالات کے جوابات ابھی تک ملے ہیں ایز وی اسپیک؟ ابھی جو نیوز آیا اس میں ہے کہ جو بنگلہ دیش کے جو اپوزیشن لیڈر ہے, جو PNP چیئر پرسن اینڈ ایکس پرائم منسٹر خالدہ ضیاء, اس کو ریلیز کرنے کی ڈکلیریشن آیا جو پریسیڈنٹ آفس سے, پریسیڈنٹ محمد شہاب الدین اس کو کوٹ کیا اور وہ ایک اسپیچ بھی دیا. اس میں بھی بولا کہ جو خالدہ ضیاء اینڈ جو کوٹا پروٹیسٹ موومنٹ کی وقت جن لوگوں کو اریسٹ کیا تھا سب کو رہائی دے گا, سب کو دے ول بی ریلیز. اور اس کے خلاف میں جو ہے کہ جو ملٹری ہے, ملٹری نے بولا کہ ابھی تو ایک انٹریم گورنمنٹ فارم کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے, لیکن جو پولیٹیکل لیڈرز ہے, جو سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیوز ہے, ان لوگوں کے ساتھ جو ملٹری چیف واقر الزمان اس نے میٹنگ کیا, پریسیڈنٹ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوا. تو اس میں ایک انٹریم گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس میں کام کر رہے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز ہے, جو اینٹی ڈسکریمنیٹری اسٹوڈنٹ موومنٹ, وہ جو بول رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک یونٹی گورنمنٹ فارم ہو جائے, تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے کہ نیکسٹ 24 آورس کے اندر ایک گورنمنٹ فارم ہو جائے گا. اور پروٹیسٹرز نے بھی بولا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک ملٹری گورنمنٹ آ جائے اور کوئی ملٹری ٹیک اوور کرے. اچھا, ابھی کیا وہاں پر یہ خدشہ ہے پروٹیسٹرز میں یا وہاں کی اپوزیشن پارٹیز میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسینہ واجد تو چلی گئی ہیں لیکن یہ عبوری الیکشن کا انہوں نے اناؤنس تو کیا لیکن یہ نہ کریں اور فوج ہی بیٹھ جائے یا کائنڈ آف مارشل لا ہی نہ لگ جائے, یہ فیئر ہے وہاں پہ یا نہیں؟ یہ نہیں ہے ایسا. یہ تو جو پروٹیسٹرز ہیں وہ پہلے سے بولا کہ ہاں وہ نہیں چاہتے کہ اس کی پروٹیسٹ کی ریزلٹ یہ ہو جائے کہ کوئی ملٹری گورنمنٹ آ جائے اور وہ ادھر مطلب انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے رہ جائے. اس میں وہ پہلے سے بولا کہ وہ نہیں چاہتے, وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس چاہتی ہے, وہ چاہتے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ فارم ہو جائے. تو اس لیے وہ آپشن تو پہلے سے ہی جو پروٹیسٹرز ہیں, جو پروٹیسٹ لیڈرز ہیں, مطلب سب تو اسٹوڈنٹس ہی ہے, ان لوگوں نے بولا کہ نہیں ایسے نہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایسے کچھ ہو جائے. اگر ایسے کچھ ہو جائے تو وہ آج کی سچویشن کے بعد اب وہ لارجلی ڈسپرس ہو گئے ہیں یا ابھی بھی سڑکوں پر ہیں کہ جب تک عبوری حکومت بن نہیں جاتی ہم واپس نہیں جائیں گے؟ مطلب ڈسپرس کی کوئی آرڈر تو نہیں آیا, تو روڈ پہ ہی ہے اور بہت ساری چیز بھی ہو رہے ہیں. مطلب بہت ساری vandalized, they have vandalized and torched many establishments like ruling party establishments. Awami League offices were attacked and there are also people died during clashes in Bangladesh even today. تو یہ تو ہو رہا ہے لیکن ابھی تک وہ اس سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا کہ they are discontinuing the protest. اچھا ہو گیا. اور اس پہ ویسے آپ کا کیا انالیسس ہے کہ اگر یہ نیئر فیوچر میں الیکشن ہو جاتا ہے تو حسینہ واجد صاحبہ تو اپیرنٹلی تو نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گی, اس پارٹی کا فیوچر کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگلے الیکشن میں کوئی ان کی فیملی سے یا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا یا پارٹی ہی ورچولی یہ ختم ہو گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی اگلا الیکشن ہوگا اگر وہ نیئر فیوچر میں ہو جاتا ہے تو عوامی لیگ کا مطلب کیا ہوگا؟
جو شیخ حسینہ کی جو بیٹا ہے جو رہتی ہے USA پہ سعودی بودت جو ہے اس نے ایک انٹرویو پہ بولا کہ اس کا ماں شیخ حسینہ مطلب پالیٹکس پہ نہیں رہے گا سو she is done with politics. تو اس میں تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ نہیں ہے. یہ پارٹی کی کیا ہوگا یہ تو ایک بہت ہی بڑا کوشچن ہے ابھی کیونکہ دیکھیے کہ جتنی چیز ہوا نا تو یہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بولتے ہیں کہ دے ڈیمانڈ جسٹس نا تو اس کا تو مین ایشو ہو گیا کیونکہ کوٹا کا جو ایشو تھا وہ تو سالو ہو گیا تھا لیکن جب یہ سالو ہوا بائی دا ٹائم لائک مور دین 300 پیپل ڈائڈ موسٹ آف دیم آر لائک پروٹیسٹرز اینڈ اس میں تو بہت سارے مطلب پرابلم ہو گیا مطلب مجھے بتائیں کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کیا یہ کہنا پچھلے مہینے میں 200 مار گیا تھا یہ جتنا ہم نے اس کو فالو کیا ہے کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ایشو یہ بڑا ایشو تھا لیکن اٹ سیلف اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ الون یہ ایشو کافی ہوتا گورنمنٹ گرانے کو لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھی اور پھر حسینہ واجد کا اپنا ایروگینس کے اور نہیں جناب یہ تو رضاکار ہیں تو دہشت گرد ہیں اس میں تو یہ اٹ آل لیڈ ٹورڈز دس سچویشن ورنہ شاید یہ کنٹرول ہو جاتا اور یہ سچویشن آج نہیں ہوتی. یہ کہنا ٹھیک ہوگا آپ نے جو مطلب ایسے ہی ہوا مطلب جب یہ جو کوٹا موومنٹ تھا نا وہ تو کافی چھوٹا موومنٹ تھا پہلے مطلب اتنا بڑا ایشو بھی نہیں تھا کیونکہ وہ جب ہائی کورٹ نے بولا کہ اس کو پھر سے واپس آنا ہے کہ کوٹا سسٹم کو ری انسٹیٹ کرنا ہے لیکن وہ اس میں یہ بھی تھا کہ اس کو جو ریشیو ہوتا ہے نا وہ چینج بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ اس ایشو اس تک بھی سالو کر سکتا تھا نا جون پہ بھی اٹ کوڈ ہیو بین سالو لیکن بعد میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ اس کو بولا کہ اس کو کورٹ پہ سالو کرنا ہے تو اس میں کچھ دن گزر گیا اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پرائم منسٹر نے بھی کچھ بات بولا جو آپ نے بھی مینشن کیا وہ بہت ہی انسلٹنگ فیل کیا جو لوگوں نے تھا مطلب انڈائریکٹلی اس کو رضاکار بولنا اس میں بہت ہی مطلب اینگری مطلب وہ بہت ہی فرسٹریشن تھا اس میں بہت ڈساپوائنٹمنٹ تھا وہ جو پروٹیسٹرز نے وہ رات میں روڈ پہ آ گیا تھا مطلب بہت سارے فیمیل اسٹوڈینٹس ہیں نا اس جو موومنٹ نے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سارے فیمیل پروٹیسٹرز تھا تو جو دکھائی دیا کہ جتنے ریسیڈنٹ اسٹوڈینٹس ہیں نا وہ پروٹیسٹ کیا اس بات کے خلاف میں جو رضاکار ایشو اس کے بعد میں اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے وہ بھی بہت فورس یوز کرنے کی کوشش کیا ان پروٹیسٹرز کو بند کرنے کے لیے ان پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں نا اور بھی پرابلم کریٹ ہوا تو بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی چلی گئی بعد میں وہ بہت دور چلا گیا. تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ. عرفات صاحب ہم سے بات کر رہے تھے بنگلہ دیش کی سچویشن کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. آج پروگرام کے آخری حصے میں ہم سینئر صحافی سے پوچھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس کو لنک بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں وہاں ہو گیا نا یہ کہ بلڈ اپ ہوتا گیا اور بالآخر عوام نے مجبور کر دیا کہ وزیر اعظم کو کہ جاؤ بھیا لگے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو. تو ہم آخر میں سینئر صحافی سے بھی ساری باتیں پوچھیں گے. آج موونگ آن ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ایک اور ڈیولپمنٹ اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد پہلا باقاعدہ طور پر جو کہ شروع سے آخر تک وہ جلسہ ہو بھی پایا اور اس میں سارا شرکت وہ کیا اور پہلے اس کے لیے اسلام آباد کی بات کی گئی تھی پھر اس کے بعد آج سوابی کا انتخاب کیا گیا اور وہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کر دیا ہے. اب حالیہ کوئی بیانات بھی آئے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی ہم سب نے دیکھے کہ جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکسڈ سی سگنلنگ ہے یا واضح طور پر ذرا موقف میں نرمی تو ہے آرمی چیف کے حوالے سے بھی اور فوج کے حوالے سے بھی. ہم اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما سے بات کریں گے اور اس سے پہلے ابھی بھی دیکھیے آج ہی افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے ایک بار پھر. یہ پچھلے کوئی سمجھ لی 2 ہفتوں کے اندر دوسری پریس کانفرنس ہے. تو ان دونوں حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نیا موقف اور اس پر فوج کی پوزیشن اور پھر اس پہ پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ اس سب پر ہم بات کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھیے کہ آج ایک بار پھر یہ پہلی مرتبہ تھا آج کہ عمران خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں جن میں ذرا نرمی ہے آرمی چیف کے حوالے سے کہ جناب نون ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے اور ہم اس کو ناکام بنائیں ہم بھی ناکام بنائیں گے. پہلی مرتبہ تھا کہ آج افواج پاکستان کے ترجمان سے سوال پوچھا گیا. تو کیا سوال تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا آپ پہلے یہ دیکھیے. ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں, کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں
کہ انہوں نے اپنے موقف میں کچھ نرمی پیدا کی ہے. اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. یہ وہ کہہ رہے ہیں آج، اور 7 مئی کو ایگزیکٹلی کیا کہا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو 7 مئی کی پوزیشن تھی وہی آج، اور وہ 7 مئی کی پوزیشن ایگزیکٹلی کیا تھی وہ آپ دیکھ لیجیے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. آج فوج آفیشلی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات میں ہمارا یہ رد عمل ہے کہ معافی مانگی جائے. علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما آج جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو، یعنی کہ وہ اداروں کو ظاہر مخاطب کر کے آپ معافی مانگیں، معافی مانگ لو، تسلیم کر لے گا، معافی کر دے گا عمران خان معاف. یعنی اب دونوں جانب ایک دوسرے سے معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے. بلکہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے بھی معافی کے حوالے سے آج جلسے میں یہ کہا ہے. مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا، جو ملک کو لوٹ گئے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہمارا خون بیچا پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. ہم چھین کے لیں گے، تیرا باپ بھی دے گا. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اسکائپ پہ جوائن کرنا تھا لیکن ذرا طبیعت کی ناسازی کے باعث، اور ظاہر وہ آج بڑا ہیکٹک دن گزرا ہوگا. جناب اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پہ. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب وقت دینے کا. اب یہ آج کے جلسے کے بعد یہ تحریک انصاف نے، یعنی آج 5 اگست 1 سال خان صاحب کو جیل میں مکمل ہو گیا، اس پر ایک جلسہ تھا یا یہ جلسوں کے سلسلے کا آغاز تھا؟ یعنی کیا اگلے 1-2 ماہ میں پی ٹی آئی کوئی اور شو پاور کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہاں بالکل. یہ تو ایک تو اشتہار سے اہم تھا کہ اسی دن عمران خان کو ناجائز طور پر جو ہے گرفتار کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو من گڑت کیسز بنائے گئے تھے. تو آج ہم اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اس کے ساتھ اظہار محبت کے لیے جو رہے آج کا جلسہ کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ آج میں نے آپ کو وہ ویڈیو بھیجی ہے، اگر آپ اس کی فوٹیج دکھا دیں تھوڑا اپنی ٹی وی پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے میں ایک جلسہ ہے. اچھا، آپ کو اندازہ ہے کہ آج کتنے لوگ تھے اندازاً؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 50% لوگ تو جلسہ گاہ میں پہنچ بھی نہیں سکے. وہ روڈ اتنا جام ہو گیا کیونکہ جو ہمارے پنجاب کی قافلے تھے یا خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع سے آئے وہ نہیں ہو، زیادہ تر لوکل لوگ پہنچ سکے تھے. بہت کم، کوئی 20, 25 اور 30% لوگ جو ہے نا یہ پہنچ گئے تھے. میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، وہ تھوڑا اس پہ وہ دکھا دے. وہ بہت اس دل سے کسی وہ دکھا غالباً میرا خیال ہے چل رہی ہے آلریڈی، میں دیکھ بھی لیتے ہیں. صحیح. اچھا، تو ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہم صرف جلسے نہیں کر رہے، ہم سیریس مطلب ہمارا جو مین مقصد ہے کہ جو ہمارا سیریس پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور پارلیمنٹ جو ہے نا وہ امپاور ہو، اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ سویلین سپرمیسی ہو. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت جیلوں میں، اس کی رہائی کے لیے جو ہے عمران خان اور دیگر ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یہ سمجھانا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، اور آج عمر ایوب صاحب نے آج بھی جلسے میں کہا ہے کہ میں خان صاحب کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ نون لیگ فوج کو ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتی ہے. اور دوسری طرف پھر یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگو، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان تم معافی مانگو، ہم سے کیا معافی منگوا رہے ہو، یا ان سے معافی منگواؤ جنہوں نے ملک لوٹا ہے. تو یہ ذری متضاد باتیں نہیں ہو رہی کہ ایک طرف سے آپ یہ آفر بھی کر رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہمیں لڑوا رہے ہیں، لیکن دوسرے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے معافی مانگو، ہم تم سے معافی نہیں مانگیں گے.
دیکھیے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مطلب لوگ اس وقت روڈوں پہ ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو مافیا شاپیاں ہیں، مافیا شاپیاں نہیں، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو یہ بات ہے کہ جو اس کا قانونی اور آئینی رول ہے، بس اپنے آئینی رول میں آپ سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. میں پارلیمنٹ میں ہوں، میں پارلیمنٹیرین اپنا رول پلے کروں گا. کوئی جو ہے نا فوج میں اس کو اپنے جو اس کا قانونی رسپانسبلٹی اس پہ کرے گا، جو عدالت میں ہے، جوڈیشری میں ہے، وہ اس کا اپنا رول پلے کرے گا. ہم سب جب تک اپنی پیرامیٹرز اور اپنی جو ہماری لیگل اور قانونی جو حدود ہے اس کے اندر کام نہیں کریں گے تو ہم نہیں سروائیو کر سکیں گے. حکومت سے کوئی بات نہیں کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. بالکل. اور حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ دیکھیں بالکل پیپل پارٹی بھی شامل ہے. ایک تو دیکھو دو باتیں. ایک جو ہے نا ہمارے جو ہے نا الائنس کی طرف سے خان صاحب نے کہا تھا کہ منوج خان نقوی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ خان صاحب سے پوچھو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب میں اس نے ایک قسم کی وہ لینی چاہیے نا کہ اس کی رضامندی. خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایز اے پی ٹی آئی تو ہم نہیں کریں گے، ایز اے الائنس جو ہے نا، چونکہ الائنس کی میں دیگر پارٹیاں بھی ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا باقاعدہ اس کے ساتھ وہ جو بات کرتی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، بات کیا ہوگی، اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو اب یہ اس ساری صورتحال میں اب آپ نے کیا آج ہی کے جلسے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کرے گی پی ٹی آئی اڈیالہ کی جانب ستمبر میں؟ نہیں، لانگ مارچ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہم دیکھیں حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جناب تیار ہو لانگ مارچ کے لیے، تو وہ یعنی وہ ایک بات کر رہے تھے یا وہ اعلان کر رہے تھے؟ اس کی اپنی بات ہے. میں جو کہتا ہوں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک تو جو بنگلہ دیش والا صورتحال ہے نا، ادھر بھی یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. لوگ بلوں سے بہت تنگ ہیں، جو بجلی کی بلیں آ رہی ہیں، جو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کی استعداد نہیں ہے اور لوگ نکلنے کے لیے جو ہے نا بہت بےتاب ہے. ہم ملک میں انارکی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جدوجہد کرے وہ قانونی اور آئینی ہو. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کل جو ہے نا کوئی انکانسٹیٹیوشنل کوئی اقدام ہو جائے یا جو ہے نا کوئی ایمرجنسی کی طرف جائے اور پھر وہ ہمارے گلے میں پڑے. ہم کوئی ایسا ماحول اس کو دیا. ہم جو بھی کریں گے ہم قانون کے اندر پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کریں گے، اپنی بات کریں گے، لیکن کسی صورت میں ہم پروٹیسٹ میں تشدد کو نہیں لائیں گے. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ والی بات کوئی نہیں ہوئی. اچھا، اور یہ ذرا سنیے گا، وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسلام آباد جلسے کے حوالے سے ایک بار سنیے گا، پھر سوال چلے گا. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا. اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ویکینڈ کے اوپر میں یہاں پہ بربلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور عدالتوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی این او سی اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے، بیچ پہ مت آنا. انشاءاللہ ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر این او سی نہیں مانو گے. ہمیں عمران خان نے قانون کی پاسداری کا بولا ہے، لیکن اگر تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ویسے تو میں اجازت نامے کے لیے کہتا ہوں کہ F9 پارک دو، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں ڈی چوک میں کروں گا. تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. یہ جوش خطابت میں ذرا کہہ گئے ہیں، پارٹی لیول پہ فیصلہ ہو گیا ہے اگست میں کیا آخری ہفتے میں جلسہ کرنے کا؟ بالکل. دیکھو جو اس کی بات ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے. مطلب ہم کیا کوئی بین پارٹی ہے کیا ہمارے اوپر کوئی حکومت نے کوئی بین لگایا کہ ہم نہیں دے رہے؟ ہم تو سپریم کورٹ نے کیٹیگریکلی اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا جس کے بارے میں یہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ اپنی اس کی تمام رائٹس جو ہے نا وہ اس کو اختیار حاصل ہے. تو مطلب یہ کس قانون کے تحت ہمیں روکیں گے؟ لیکن میں صرف آپ کو اشارتاً اطلاع کہنا چاہتا ہوں کہ ہم
किसी भी सूरत में पुरतशद्दुद नहीं होंगे. हम पुरअमन अपनी जद्दोजहद करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, लेकिन वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन तौर करेंगे. ठीक है. और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई मुज़ाकरात की ऑफर आती है तो उसको आप गवर्नमेंट की ऑफर समझते हुए अपने ऐसी पॉलिसी के तहत कि गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, आप नहीं करेंगे बात? देखिए, वो तो मैंने बताया कि वो चूंकि मैंडेट पीटीआई का नहीं है, वो अलायंस के पास है, वो एज ए अलायंस जो है ना हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब असद कैसर साहब हमसे बात कर रहे थे. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी से पूछते हैं कि ये बड़ी, आज जब बांग्लादेश में सारा कुछ हुआ तो बड़ी बहस से निकली कि जनाब ये क्या ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है कि जनाब वहाँ पर भी अवाम है, खिलाफ हैं, वो चल पड़े हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. और दूसरा, आज 1 साल मुकम्मल हो गया इमरान खान साहब को जेल में, 5 अगस्त से 5 अगस्त. इस 5 अगस्त से अगले 5 अगस्त तक भी क्या कभी इम्कान इस बात का कि वो जेल में गुजारेंगे या तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा? मोहम्मद मालिक साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद. तो ये सारी की सारी सूरत हाल है कि जिसमें आज हमने डेवलपमेंट देखी है बांग्लादेश की, और ये सब कुछ हुआ है. और इसी में आज पीटीआई का जो जलसा हुआ है, इसमें एक ये भी देखिए कि उमर अयूब साहब ने, और ये हम उमर अयूब साहब के बयान को इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी लीडरान के बयान से कि वो खान साहब पार्टी में सबसे कलीदी ओहदे पर है इस वक्त अमलन, और फिर वो बात उन्होंने एक बार फिर आज की, और ये कहकर की एक बार फिर कि भाई मैं खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, बहुत जरूरी है सुन लें. और फिर उन्होंने वही बात रिपीट की है, और वो क्या कहे जरा एक दफा फिर देख लीजिए. खसूसी मैसेज दे रहा हूं, वजीर आजम साहब ने खवातीन और हज़रात बात की कि मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है, और इसको हमने हर सूरत इंशाअल्लाह ताला नाकाम करना है. सो फिर ये भी कह रहे हैं. मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी. देखो हुजूर अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा सर, मैं जरा ये जलसे की हमने क्लिप तो चला दिया, लेकिन पहले मैं जरा ये उलट शुरू करना चाहता हूँ. बांग्लादेश में आज जो कुछ हुआ है, मैंने बड़ी तफसील से बात भी की उसमें. अब ज़ाहिर सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान में जो मखसूस एक माहौल है, उसकी वजह से एक बहस शुरू हो गई ना कि देखें भाईजान ये हो गया ना, देखें कि कैसे अवाम जो है वो निकली और बिल आखिर जाना पड़ गया हसीना वाजिद को. और अजब नहीं कि यहाँ पे भी यही सूरत हाल हो जाए. इस वक्त जो भी अवाम के सेंटिमेंट्स हैं और जो हुक्मरानों के इरादे हैं, दोनों हमारे सामने हैं. आपको लगता है कि कोई पैरेलल ड्रॉ हो सकता है कि इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है, उसमें एक सवाल बहुत लोग ये कर रहे हैं कि जनाब जब बांग्लादेश में सारी की सारी सूरत हाल हुई है तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की सूरत हाल हो जाए. एक अवामी रद्द अमल की वजह से वहाँ भी अवाम बहुत नाला थे हुक्मरानों से, तो यहाँ भी अवाम बहुत नाला है हुक्मरानों से. और तो क्या ये एक पैरेलल ड्रॉ करना ठीक है, या ये बिल्कुल जो है वो एक दो अलग अलग किस्म की सूरत हाल है इस वक्त जो बांग्लादेश की थी और जो आज है? मालिक साहब मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. हाँ, तो सर बताइएगा, मेरा सवाल ये था कि क्या किसी एतबार से ये, बल्कि मैं प्रिसाइज कर लूँ सवाल कि जनाब देखें लोगों का रेला आया और बिलाखिर गवर्नमेंट को घर जाना पड़ा बल्कि मुल्क से भागना पड़ा, ये तो पाकिस्तान में भी हो सकता है. ये कहना आपके ख्याल में ओवर स्टेटमेंट है या बिल्कुल हो भी सकता है या क्या? नहीं, वैसे बड़ी खतरनाक हालात हैं. अगर आप देखें और सिमिलैरिटीज देखिए, वहां पे भी इकोनॉमिक हालात बुरे थे, हमारे से तो बहुत बेहतर थे अभी. हाँ. वहां पे भी जॉब्स का इशू था, इकोनॉमिक डिस्पर्डेंसी थी, इसीलिए सरकारी नौकरियों के कोटे पे झगड़ा चला. इशू ये है कि जब आपके बहुत ज्यादा मसाला पका हो तो कोई एक चीज थोड़े का मुंह बनता है. वहां पे थोड़े का मुंह बन गया जब ये कोटास की बात आई. पाकिस्तान में बहुत इश्यूज हैं, महंगाई, बिजली, जॉबलेसनेस, फिर फॉल्ट लाइन्स, फिर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का झगड़ा, जजेस का आपस में झगड़ा, जजेस का फौज से झगड़ा, फौज का जजेस से कॉन्फ्लिक्ट, पार्लियामान बहुत तलवारें निकाल के बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. आप देखिए हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट है. यहाँ तो एक चिंगारी चाहिए. बलूचिस्तान में जो हो रहा है, और जो आज मैं देख रहा था, आपने वो क्लिप्स भी चलाए चीफ मिनिस्टर केपी के. अब आप वो जबान भी देख लीजिए. किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता. हम छीन के लेंगे बाप, आजादी लेंगे, हम आएंगे अगस्त में, आएंगे एंड में, सितंबर में आएंगे, जो रोक सकता है रोके. और मालिक साहब हमने तो सियासी हवालों से चलाए, उन्होंने टेररिज्म के इशू पे आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट है. सीएम केपी के टेररिज्म के इशू को एड्रेस करते हुए इदारों को ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग कहते हो कि दहशतगर्दी ये वो,
تو بھائی جب آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ کرو گے تو وہ جواب میں پھول تھوڑی برسائیں گے. ابھی کتنی خطرناک بات ہے نا. یہ ہم ایک اینڈ گیم کی طرف جا رہے ہیں وسیم. اب چیزیں بہت بالکل اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہیں, اور میرا خیال ہے اگر اس معاملے کو کوئی بھی اگر تھوڑا سا ٹھنڈا کر سکتا ہے تو وہ اب فوجی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کورٹس کے ساتھ بھی کانفلکٹ چلا سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کے ساتھ بھی کانفلکٹ چلے گا یا نہیں؟ آج انہوں نے تو کیٹیگوریکل پوزیشن لے لی ہے. ڈی جی ایس پی آر کی آپ نے چلائی سٹیٹمنٹ پہلی بھی اور آج کی بھی, اور آج خالی الفاظ نہیں ہے, آپ ذرا لہجہ بھی دیکھیے گا, بڑا سخت لہجہ تھا. انگریزی میں کہتے ہیں نا سلیمنگ دا ڈور ان یور فیس. بالکل انہوں نے کہا آؤٹ آف دا کوشچن ہے, اور پھر ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی, پھر باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کی, اور ان کا جی وہ ڈاکٹر پکچرز چلا رہے ہیں, وہ یہ کر رہی ہیں, اور تمام چیزیں وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل پہ بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا وہ کس کی بات ہو رہی تھی, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی, اور تمام چیزیں وہی ہیں. اب ہم بہت ہی ہم نے خطرناک موڑ پہ چلے گئے. اگر مالک صاحب فوج کا وہی اوپینین ایگزیکٹلی, چونکہ جب خان صاحب کا پہلا بیان آیا اور پھر بار بار بیانات آتے رہے کہ جناب دیکھیں عاصم منیر صاحب تو نون ہمیں آپ کو لڑوا رہی ہے اور ہم بھی کرنا نہیں چاہتے, آج عمر ریف صاحب نے بھی کہا, تو اس وقت تجزیہ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی گیم چل رہی ہے پیچھے, اس لیے خان صاحب اپنے بیانات نرم کر رہے ہیں. لیکن آج تو فوج کے بیان سے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہاں تو بالکل وہی لیول ہے. تو اگر وہی لیول ہے تو پھر خان صاحب کے ان بیانات کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے ہی بات کی تھی, میں بھی کرتا ہوں, بڑے لوگ ناراض بھی ہوتے تھے جب میں کہتا تھا کہ آؤٹ آف دا کوشچن ہے جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ 3 لوگ ملے 4 لوگ ملے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایبسولوٹلی بالکل کوئی وہ لکیر بڑی کیا کہتے ہیں لائن ان سینڈ ڈرا ہوئی ہوئی ہے, یہ نہیں مٹنی, یہ نہیں ہوگا. دیکھیے مجھے یقین ہے کہ خان صاحب یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ موجودہ نظام میں ان کو حصہ نہیں ملے گا کسی بھی قسم کا, نہ ریلیف ملے گی نہ حصہ ملے گا. اب معاملہ اتنا گرم کر رہے ہیں اور ہو گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سویلین گورنمنٹ نے بہت بڑا فیصلہ لے لیا نا, لیکن یہ اور بات ہے کہ بیک آف کرنا پڑا کہ جی ہم پارٹی بھی بین کریں گے, ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے, غداری کا مقدمہ بھی چلائیں گے. فوج کا میکسیمم ایکشن کیا ہوتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ ٹھیک ہے جی خود سٹیپ ان کر لیں. میرا تو خیال ہے کہ اب وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اتنے معاملہ گرم کر دو کہ ہر ایک کے ہاتھ سے نکل جائے, سپریم کورٹ کے ہاتھ سے نکل جائے. سپریم کورٹ کو اسٹیپ نہیں, کوئی اس کا حکم ماننے پہ تیار نہیں ہے گورنمنٹ. اور ابھی جو میں 2 دن سے سن رہا ہوں, آج میں بات بھی کر رہا تھا شو میں, کہ اگرچہ نمبر 1 نہیں ہے لیکن ایک سیریس موو چل رہی ہے اور ڈیسیژن ہوا ہے کہ ہر قیمت پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضرور کریں جوڈیشل ریفارمز کی جب یہ بل پاس ہو جائے. اب اس کے لیے ان کو جے یو آئی کے بندے چاہیے اور 5-6 بندے ان کو چاہیے ہوں گے پی ٹی آئی کے بھی. کہاں سے آئیں گے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ایک سیریس بات ہو رہی ہے. اگر کل کو کسی طریقے سے جوڑ توڑ سے خرید کے ڈرا کے واٹ ایور اگر آپ نے کس طرح کی موو کر دی گورنمنٹ نے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے 90s کا مجھے ریپیٹ نظر آ رہا ہے جہاں پہ شاید 2 سپریم کورٹس بیٹھی, سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ لڑ رہی ہو. ہم ایک پرفیکٹ کیوس کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ بنگلہ دیش ایک بڑا اچھا ویک اپ کال ہے سب کو کہ دیکھیے وہاں بھی. اور یہ آرمی چیف تو وہ تھے جو بنگلہ دیش میں تھے جو حسینہ واجد صاحبہ نے خود لگائے تھے, ان کی قریب دور سے کوئی رشتہ داری بھی بنتی ہے. تو انہوں نے تو اپنا ہینڈ پکڈ آرمی چیف تھا. ایک پوائنٹ آیا کہ وہاں بھی ٹپنگ پوائنٹ آ گیا. مجھے تو اب یہاں حالات اور آج کی جو ہم نے جلسے کی زبان سنی ہے اس کے بعد تو کلیئر ہو گیا ہے کہ بھئی اب تو کسی قسم کی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ بار بار ان سے پیپلز پارٹی والی بات کر رہے تھے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ادھر بھی خیال یہ ہے کہ اگر کم سینیریو یہ بھی یہاں پہ ایک ایکسرسائز دیکھی جا رہی ہے, یا جو اب گیم پلان کہتے ہیں کہ وار گیمنگ ہوتی ہے, کہ اگر بہت چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹاپ کی گورنمنٹ چینج کر دیں, آپ پیپلز پارٹی کو آگے لیں, کیونکہ پیپلز پارٹی سے انڈائریکٹلی بات کر لے گی پی ٹی آئی, کیونکہ ان کی پاور بیس پنجاب نہیں ہے. پنجاب کی جنگ ہے بٹوین خان صاحب اینڈ شریف فیملی, اس لیے وہ ان سے تو بات کریں گے نہیں. زرداری صاحب کا بیان بھی چلا تو اس کی کوئی تصدیق ہوئی آپ کے کانوں میں پڑا کہ جناب سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نئے الیکشن ہو جانے چاہیے جی ملک میں. پی ٹی آئی ایگزیکٹلی تو نیئر بخاری صاحب کے تھرو چلی, نیئر بخاری صاحب کا بیان چلا, وہ پارٹی کے بہرحال سیکرٹری جنرل ہیں, تو یہ آپ ٹیسٹر پھینکتے ہیں. سو وہ ایک وقتی چیز تو ہو سکتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے اوپر لایا جائے, وہ بھی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز تو اب کوئی شائبہ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی اور فوج کی بات نہیں ہوگی, بیکاز فوج ایبسولوٹلی نہیں تیار. اور آج معافی کے اوپر جو زبان استعمال ہو گئی, اب دوسری طرف سے وہ بھی سٹنگ چیف منسٹر ہے,
پاور بیس ہے کے پی ان کی. تو اب تو تلواریں دونوں طرف سے بالکل ہی نکلی ہوئی ہیں. فوج کی تلوار پچھلے 5 اگست سے لے کے اس 5 اگست تک کا ہم نے دیکھ لیا. اب 12 مہینے ہو گئے خان صاحب کو جیل میں. اس 5 اگست سے اگلا 5 اگست آپ کو لگتا ہے کہ عجب نہیں وہ 1 سال بھی دوبارہ جیل میں گزار لیں؟ آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی اتنا لمبا نہیں چلے گا, اب یہ معاملہ کسی نہ کسی اینڈ تک پہنچنا ہے, اگلے 5 اگست تک بہت ٹائم ہے؟ دیکھیں یہاں تو کوشش پوری ہوگی کہ وہ اندر ہی رہیں اور یہ بک بک چلتی رہے, شور و غوغا ہوتا رہے, جلسے ہوتے رہے, شور مچتا رہے, لیکن گورنمنٹ چلتی رہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ابھی کورٹس کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم بھول جاتے ہیں ابھی ٹریبیونلز ہیں. اگر ٹریبیونلز کے فیصلے آنا شروع ہو گئے, پنجاب کے ٹریبیونلز کے, اسلام آباد کے ٹریبیونل کے, وہ ایک ٹوٹل ایک اور چنگاری نکلے گی جو بالکل پولیٹیکل لینڈسکیپ کو امیڈیٹلی چینج کر سکتی. اس لیے وہ ابھی اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے, ابھی سپریم کورٹ کے اندر ہے. اگر انہوں نے کوئی کورٹ کے اندر یہ بل پاس کر کے اس کے بعد کوئی اور موو کی, ابھی میرا خیال ہے ابھی 2-3 ماہ تو شاید نکل ہی جائیں چکروں میں. لیکن یہ ٹریبیونلز اور سپریم کورٹ یہاں کے فیصلوں سے بہت تیزی آ جائے گی. تو مالک صاحب اگر میں ڈائریکٹ سوال پوچھ لوں, اگر اف اٹ کمز ٹو اے لیول کہ جہاں کچھ بھی کنٹرول نہ ہو, مثال کے طور پر نمبر کنٹرول نہ ہو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لانے کے لیے, ٹرائبیونل کنٹرول نہ ہو, سپریم کورٹ کے فیصلے کا کنٹرول نہ ہو, وہ بلا کے رگڑنا شروع کر دے, توہین عدالت ہے وہ, تو ان دیٹ سچویشن مارشل لا یا ایمرجنسی بالکل خارج از امکان ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوشش کریں گے, مالی آلات ایسے نہیں کہ وہ لگائی جائے, لیکن اگر بالکل ہی سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو شاید وہاں تک بھی چلا جائے معاملہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کرے گی آخری حد تک اپنے پولیٹیکل پراکسیز کے تھرو چیزیں سنبھالنے کی. لیکن اگر پولیٹیکل پراکسیز سے نہ بات بنی اور اوپر چہرے بدلنے سے بھی نہ بات بنی کہ چلیں مسلم لیگ کے بجائے پیپلز پارٹی اوپر آتی ہے, میرا خیال ہے ڈیسپریٹ ایک وہ بھی سٹیج آ سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ ٹاپ بدلیں. اور اگر وہ بھی نہ ہوئی تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. مجھے بڑا ڈر سے میں بات کر رہا ہوں بیکاز یہ ملک کے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں ہے, ہماری ڈیموکریسی کے لیے, میڈیا کے لیے بالکل نہیں. لیکن یہ اس وقت آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے. جہاں پہ چیزیں لگ گئی ہوئی ہیں, جہاں پہ سر لگ گئے ہیں سب پہ, یہاں پہ ایگزسٹینشیل تھریٹ میں ہر کوئی سروائیو کر رہا ہے. آرمی چیف ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں, خان صاحب اپنے ایگزسٹینشیل تھریٹ کے بارے میں فکر مند ہیں, پولیٹیکل دونوں لیڈرز پیپلز پارٹی وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ میں ہیں, آپ کی سپریم کورٹ کے جو ٹاپ جج ہیں وہ بھی اسی فکر میں ہے اپنے اپنے سروائیول کے. تو جب جہاں سارے پاور سینٹرز کی پہلی پرائرٹی اپنا اپنا سروائیول ہو تو وہاں ملک کا سروائیول تو خطرے میں پڑتا ہے نا وسیع. اچھا, اور آپ ایسی کسی, جو ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں, میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ بھئی کیا پتا بات چیت کا کوئی چینل چل رہا ہو, ڈائریکٹلی نہیں, وہ خود نہ کر رہے ہوں, لیکن کوئی مشترکہ دوست بیچ میں پڑے ہو جس میں دوسری سائڈ کی بھی فیس سیونگ ہو, جو کہہ سکے کہ ہم نے تو بات کی نہیں ہے اگر گیم خراب ہو جاتی ہے تو, اور یہاں سے بھی. یعنی آپ کے خیال میں کسی بھی فورم میں کوئی بات چیت نہیں چل رہی, یا صرف یہ کہ ڈائریکٹ بات چیت نہیں چل رہی؟ نہیں سر, ان کی تو کسی فورم پہ نہیں چل رہی, لیکن اگر پیپلز پارٹی کو کوئی سینٹرل رول ملا تو پھر مجھے بہت زیادہ کبھی امکان نکلتا ہے کہ سائڈ لائنز پہ بات چیت چل سکتی ہے اور ایک کہیں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آئے گا. پی ایم ایل این ٹاپ پہ جب تک بیٹھی ہوئی ہے, نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ مجھے ہونا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ اب, اور ایک آخری بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بابر, یہ تواتر سے پریس کانفرنسز کا ہونا, لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا انہوں نے کہ میں زیادہ ہم آپ سے انٹریکٹ کریں گے, یہ بھی ان اے وے تو یعنی کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ سے نہیں ہو پایا مینج, گورنمنٹ اپنا نیریٹو نہیں بنا پا رہی ہے, دوسروں کا کیا بنائے گی, تو پھر اب خود ہی جناب وہ آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, کہا جا سکتا ہے. آج کی پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ تھی وسیم, اس لحاظ سے کہ ایک تو 9 مئی والا انہوں نے ری ایٹریٹ کیا اور یہ ساری باتیں ختم کر دیں جو لوگوں کا خیال تھا, جسے آپ بھی پوچھ رہے تھے کہ یار آخر ادھر بھی تو بیان بدلے نا, تو کوئی وجہ تو نہیں ہے. ایک تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. دوسرا آج آپ کی پریس کانفرنس ہم نے نوٹ کیا کہ وہ آرمی کی اچیومنٹس بتا رہے تھے ایز این انسٹیٹیوشن, ہم نے یہ پازیٹیو کیا, یہ کیا. اور جب اسمگلنگ کی بات ہوئی اور کسی نے کہا یار بارڈرز پہ تو آپ بیٹھے ہیں, تو آگے سے جواب آیا تھا کہ یہ پرمٹس کون دیتا ہے تیل منگوانے کے, سب کچھ ہم تو نہیں دے رہے. اور اگر ہم ٹیررسٹ پکڑتے ہیں یا وہ پکڑتے ہیں اسمگلرز, تو وہ جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی بھی. کسی نے ان کو کہا کہ آپ نے صحت اور ایگریکلچر یہ تو پروونشل سبجیکٹس ہیں, تو انہوں نے کہا اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو کیا ہم نہ کریں. آج کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ ایک ڈیزائر تھی یا کوشش ہے آرمی کی کہ آرمی کو من حیث الادارہ آپ علیحدہ دیکھیے, ہمیں بریکٹ نہ کریں گورنمنٹ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم
کیا کر رہے ہیں ایز آرمی، اور ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اتنی شہادتیں دی، ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ایز این ادارہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو ہلکا سا ایک ڈسٹینس نظر آتا ہے، ہلکی سی ایک گیپ نظر آتا ہے بٹوین. پہلے ایک سانس میں دونوں کی باتیں ہوتی تھیں، اب جو ڈکلیئرڈ اینمی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے، لیکن جو اونرشپ تھی گورنمنٹ کی، مجھے آج وہ اونرشپ گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن کی طرف سے اس طرح نظر نہیں آئی جب آج سے پہلے نظر آتی تھی. تو یہ مجھے ایک لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ لگی تھی پریس کانفرنس، اس وجہ سے کہ یہ ایک تھوڑا سا ڈسٹینس، ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک قدم سائڈ پہ ہٹتے ہیں، زیادہ نہیں، ہلکا سا ایک قدم سائڈ پہ ہٹتے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن بڑی جلدی ہم بہت بڑے فیصلوں کی طرف جا رہے ہیں اور سب کو بڑی احتیاط سے، بڑا ضروری ہے سارے ایک دوسرے سے بات کریں. بہت بہت شکریہ محمد مالک. سینئر صحافی تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.